من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. چلو مسلمان تو ہو. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. جلدی آئے شمبو کے بچے. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
آہستہ آہستہ ساتھی استنجا کر کے آ رہے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. شکر ہے مسلمان تو ہو، بڑی بات ہے مولانا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مولانا، بس اللہ سے وعدہ کرو کہ قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے. حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ منت مانی کرتے کہ جی ہماری دعوت قبول کر لو اور ہماری شادی ہے. فرماتے شادی پہ تو آ جاتا ہوں، لیکن بتاؤ وہاں کوئی مسجد ہے میرا درس قرآن سنو گے؟ اگر درس قرآن کا انتظام ہے تو اللہ کا پیغام آپ کو پہنچاؤں گا. تو حوامیم کا درس دیتا، حوامیم میں سے کسی ایک کا، یا سورۃ النمل کا درس دیتا. اپنا ہی مسئلہ ہے مولانا. اللہ اللہ میں لوسی بن گیا، آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے. لوسی اللوسی ملوسی وما ادراکم ملوسی. علم کی فوقیت آدم علیہ السلام کی ظاہر ہو گئی تو اس کے بعد کہ ادنا افضل کو سجدہ کرے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لیکن یہ امور تعبدیہ ہے. حضرت اقدس امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا لماذا یذبح الحیوان للحیوان، انسان بھی تو حیوان ہے اور بکریاں بھیڑ بکرے اور گائیں وہ بھی حیوان ہیں. لماذا یذبح الحیوان للحیوان، حیوان کو حیوان کے لیے کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لأن الانسان هو اعلیٰ، انسان اعلیٰ ہے، حیوان تو وہ بھی ہے، اور باقی یہ کہ بھیڑ بکریاں گائے وہ ادنا ہے. فالادنا یذبح للآلہ، لہذا ادنا کو اعلیٰ کے لیے ذبح کیا جائے گا. تو سائل نے پھر کہا کہ ماشاءاللہ، تو پھر منطق و معقولات میں ابو علی سینا آپ سے اعلیٰ ہے، تو چھری مجھے دے دو تاکہ آپ کو ذبح کروں اس کے لیے. کہا کہ چھری دے دو تاکہ آپ کو بھی ذبح کروں، چونکہ آپ منطق میں مفضول ہے اور ادنا ہے، اور ابو علی سینا آپ سے اعلیٰ ہے، اور آپ کہہ رہے قانون یہ ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. تو جی چاہتا کہ تمہیں بھی ذبح کر دوں. کہتے فبہت الراضی، راضی بالکل خاموش ہو گیا. بہرحال یہ نقطے ہوتے ہیں، یہ قواعد کلیہ تھوڑی ہوتے مولانا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد رکھ لے کہ جب فرشتوں سے ہم نے عرض کیا نہیں، حکم کیا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو یہ ہے کہ سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے یہ ہے کہ سجدہ نہیں کیا. یہ ایک تو مسئلہ میں نے عرض کیا کہ ابلیس کو خود الگ حکم تھا کہ بھائی آپ ما منعک ان تسجد اذ امرتک،
آپ کو جب میں نے حکم دیا تھا تو آپ نے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ عام مفسرین کی جیسے رائے ہے، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حکم فرشتوں کو تھا تو فرماتے کہ الامر للعالی هو الامر للادنی، تو ابلیس تو یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ادنا ہے۔ جب فرشتوں کو جب حکم ہو گیا تو ان کو پھر یہ ہے کہ ابلیس کو بطریقہ والا ہی حکم تھا۔ دلالت النص سے اس طرح آپ ثابت کریں۔ وقلنا یا فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اب ایک یہ کہ آپ اس کو حال بنائیں، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ابلیس سے ابا واستکبر، وقد ابا واستکبر، قد نکالیں گے ان کے ہاں بصریوں کے ہاں، ہمارے کوفیوں کے ہاں قد نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الا ابلیس ابا واستکبر وصار من الکافرین، وہ کافرین میں سے بن گیا۔ عرض کیا کہ کانا یہاں سیرورت کے معنی میں اور کانا یکونوں کے معنی ہوتا، ویخافون یوما کانا شرہ مستطیرہ، اے یکون شرہ مستطیرہ، کانا زائدہ بھی آتا ہے، اس میں آئے گا آپ کے سورہ مریم میں انشاءاللہ آپ کے سامنے، اور کانا حالیہ آتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور کانا ازلیہ بھی آتا ہے، وکان اللہ سمیعا بصیرا وکان اللہ سمیعا علیما۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ سمیع و بصیر تھا، ہے اور رہے گا، تھا ہے اور رہے گا، یہ ازل کو بتا رہا ہے۔ فلاسفہ پر رد کرنے کے لیے فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ معلومات جزیات جب وجود میں آ جاتے ہیں تو پھر عالم کو ان کا علم ہو جاتا ہے، معلومات جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر عالم کو ان کا علم ہو جاتا ہے۔ ان پر رد کرنے کے لیے فرمایا کہ نہیں، اللہ کو ازل ہی سے ان سب کا اللہ کو بھلا کریے کہ علم ہے۔ اور کان انقطاعی آتا ہے، وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، یہاں پر سیرورت کے معنی میں، وکان من الکافرین، ترکیب بالکل آسان ہے مولانا۔ وقلنا یا آدم اسکن، ہم نے حکم دیا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی بیوی جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا دے، وکلا منہا رغدن، اور وکلا منہا من ثمرتہا، جنت کے پھلوں میں سے آپ کھائیں، رغدن اکلا رغدن، کھل کر کے کھائیں، اور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جی کھائیں گے تو کم ہو جائے گا، سمجھے؟ وکلا منہا اکلا رغدن حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، لیکن اس شجرہ کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ قریب نہیں جانا۔ ویسے عربوں کے ہاں ایک ہوتا بقل، لیس لہ ساقن، جس کا تنا بڑا اور اس کے تنا وغیرہ نہیں ہوتا، اور معمولی پودے ہوتے کمزور قسم کا، اور شجرہ اس کو کہتے کہ ما لہا ساقن، جس کے لیے ساق ہو۔ اس لیے گندم سے اس کا ترجمہ کر لینا وہ اچھا نہیں لگتا کہ شجرہ سے گندم مراد ہے، بلکہ انجیر اور انگور یا کوئی اور درخت تھا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس لیے کہ شجرہ تو ما لہا ساقن، جس کے لیے ساق اور تنا ہو، اور برخلاف بقل کہ من بقلہا، جو ترکاریاں سبزیاں جو ہوتی ہے ان کا ظاہر ہے کہ اتنا تنا اور ان کا جڑ یہ اتنا ہی اللہ کو بھلا کریے کہ وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا دے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ اسکن سکون سے نہیں ہے جو حرکت کے مقابلے میں آتا ہے، یہ اسکن سکنا سے ہے، یہ اسکن سکنا سے ہے، جنت کو ٹھکانہ اپنا بنا۔ یہ نہیں ہے کہ جنت میں ٹھہر جاؤ حرکت نہ کرو، جو سکون حرکت کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ حرکت نہ کریں۔ ارے جنت تو ہے ہی حرکت کی جگہ، جنت تو اللہ آپ کا بھلا کرے ہے ہی حرکت کے، ادھر سے گیا ادھر ایک حور کو بمبو کر دیا، ادھر سے گیا اس دوسری حور کو بمبو کر دیا، پھر تیسری حور کو بمبو کر دیا، وہ جگہ ہی بمبو کی ہے، کس کی ہے؟ وہ گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، وہ سکون کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ وہ نہیں ہے، اس میں تو گھومنا پھرنا ہے، گھومنا پھرنا بمبو کرنا ہے، یہی ہے جی۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوج، اسکن کی ضمیر مؤکد انت تاکید، یہ معطوف علیہ بنیں گے مؤکد تاکید، اور زوجک کا اس پر عطف ہے، اس میں ظاہر کا ضمیر مستتر پر عطف ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی تاکید لائی گئی، اور یہاں پر فصل بھی نہیں ہے، جہاں پر فصل ہوتا تو پھر تاکید اور عدم تاکید دونوں قرآن میں استعمال ہے، جہاں پر فصل ہوتا ہے تو وہاں پر تاکید اور عدم تاکید۔ یہاں ایک مسئلہ یہی سمجھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں کے لیے زوجو کا لفظ آتا ہے، لفظ زوجن آتا ہے، سمجھے؟ دونوں کے لیے اللہ کو زوج کا لفظ آتا ہے۔ دیکھیے یہ تو نہیں کہو گے کہ جیسے کہ زوج کہتے مذکر کو اور زوجتن کہتے فقہا کہتے مؤنث کو، یعنی بیوی کو کہتے ہیں، تو یہاں زوج کا معنی اگر مذکر کے کریں گے تو معنی ہوگا ٹھہر جا، جنت کو ٹھکانہ بنا لے آدم اور تیرا شوہر، اے آدم تو اور تیرا شوہر۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے زوج ان کا لفظ ہے۔
حدیث میں کہتے کہ اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن میں نے حدیث مسند احمد سے اور مصنف عبدالرزاق سے کئی حدیثیں میں نے نکالی ہے کہ حدیث کے اندر بھی خاتون کے لیے زوجتن آتا ہے، خاتون کے لیے اور بیوی کے لیے زوجتن کا لفظ آتا ہے۔ بہرحال آپ یہ کہیں کہ قرآن افصاح ہے تو حدیث فصیح ہے، قرآن افصاح ہے حدیث فصیح ہے۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے فصیح کلام کے اندر زوجتن نہیں آتا، یہ فقہا کا تسامح ہے، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ یہ نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری، علامہ انور شاہ کشمیری کے نادر ملفوظات، اس میں حضرت نے یہ بات کی ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها اے من ثمرتها، جنت کے پھلوں میں سے آپ کہیں اکلا رغدا مفعول مطلق بنے گا کلا کے لیے، کلا اور اسکن یہ سب یا آدموں کے لیے جواب ندا بنیں گے، حیث شئتما یہ ظرف بنے گا کلا کے لیے، وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فان تکونا من الظالمین کہ آپ ناقص بن جائیں، من الناقصین حقکما اپنے حق کا آپ لوگ نقصان کریں گے۔ فلا تکونا من الظالمین فلا تکونا من الناقصین حقکما اپنے حق کو گھٹاؤ نہیں، اپنے حق کو نہ کرو۔ مولانا ظلم کا معنی کمی کے اور نقصان کے میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کلتا الجنتین دونوں باغات آتت اکلہا وہ اپنے پھل دیا کرتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا اے لم تنقص منہ شیئا، لم تظلم منہ شیئا کا معنی لم تنقص منہ شیئا۔ تو ظلم کا معنی ایک تو آتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ کہ کسی چیز کو غیر محل کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے استعمال کرنا، وضع الشیء فی غیر محلہ کہ یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خوشبو ہے اور اس کو اٹھا کر کے گدھے کے پچھلے حصے میں ڈالنا، یہ وضع الشیء فی غیر محلی، یہ گدھے کے دبر میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو وضع الشیء فی غیر محلی ہوا، یہ ظلم ہوا۔ اور کسی کے مال کو اللہ آپ کو بھلا کرے غصب کرنا یہ ظلم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنا حق گنوا رہے ہیں، اپنا حق گنوا رہے ہیں، جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے مسئلہ ہو گیا کہ مجھے سپریم کورٹ کی جج بنا رہے تھے جب میں جامع فاروقی میں تھا، سپریم کورٹ میں آپ کو لے رہے جج بنا، لیٹر آ گیا 2008 میں پرویز مشرف کا، تو میں نے کہا تھوکتا ہوں تمہارے جج ہونے پر، مجھے سپریم کورٹ نہیں چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ سپریم کورٹ ہی ہمیں نہیں چاہیے، ہم لوگ اسی طریقے پر ٹھیک ہے۔ اس پر بہت سے مولوی مجھے ملامت کرنے لگے کہ تو بڑا ظالم ہے، سمجھے تو بڑا ظالم ہے۔ میں نے کیا ظلم کیا؟ کسی کے حق کو میں نے چھینا؟ میں نے تو اپنے حق کو دبایا نا، جا کر کے اسپیشل میری داڑھی میری کٹ جاتی، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اور یہ کہ ایک ٹائی لٹکا ہوا ہوتا، دوبر کے اندر ایک پتلون ہوتا، جج جا رہا ہے، کتنا میں اچھا لگتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ نیک محمد قبر میں بھی خوش ہو جاتا کہ واہ بیٹا میرا، میں بکریاں چراتا رہا، بیٹا میرا پاکستان سپریم کورٹ کی جج بن گیا۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ نقصان حق ہے، اپنا حق یہ ہے کہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا اپنا نقصان ہوگا، باقی آپ کو ظالم نہیں کہا جائے گا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ هذه الشجرة بدل مبدل منه معطوف لعطف بیان، یہ ہوں گے مفعول به بنیں گے۔ فَلَا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اپنا نقصان کرو گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ذلت ذا کے ساتھ کہتے پھسلنے کو، پس شیطان نے پھسلا دیا دونوں کو، یہ ازل استزل کے معنی میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْ الْجَنَّةِ جنت سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، جنت نے ان کو جنت سے ان کو پھسلا دیا انہا۔ اور دوسرا معنی ہوگا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ لِأَجَلِ الشَّجَرَةِ یہ ان جو ہوگا یہ اجلیہ ہوگا، خیال کر لینا، ان کس کے معنی میں ہوگا؟ اجلی میں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا اے لِأَجَلِهَا لِأَجَلِ الشَّجَرَةِ بِسَبَبِ الشَّجَرَةِ یہ ان اجلیہ ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ اے لِأَجَلِ قَوْلِكَ عَنْ قَوْلِكَ لِأَجَلِ قَوْلِكَ آپ کی بات کی وجہ سے ہم، آپ کی توحید کی وجہ سے ہم اپنے یہ ہے کہ شرک کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہر صورت میں ہم کریں گے۔ تو یہ دوسرا معنی ہو گیا، بہت پیارا معنی ہے مولانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا اے لِأَجَلِهَا لِأَجَلِ الشَّجَرَةِ اس وقت ہا ضمیر کا مرجع جنت نہیں ہوگا بلکہ شجرہ، وہ شجرہ انگور یا انجیر آپ کو کھلائیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا میاں بیوی دونوں کو، مما ان نعمتوں سے کانا فی جن کے اندر ہوا کرتے تھے، مما ثبت
مما ثبت کانا ثابتین فیہ، یہ فیہ ثابتین کانا کے لیے خبر بنے گا، موصول صلہ مل کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے، جار مجرور جار اخرج کے ساتھ ہوتا ہے، فاخرجہما دونوں کو نکال دیا، مما ان نعمتوں میں سے کانا ثابت کانا موجودین فیہ جن نعمتوں کے اندر وہ ہوا کرتے تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا آپ لوگ اتر جاؤ، حال یہ کہ بعض آپ میں سے بعض کی دشمن بن جائیں گے، زمین کی زندگی جا کر کے گزارو، اور زمین کے اندر یہ ہے کہ نو زمین کے اندر دشمنیاں، باقی میں دشمنی ہو یا نہ ہو، ملا کے اندر ضرور دشمنی ہوگا، ملم ملا مجوز من امید اتحاد کی کار اولی من اختلاف است، میں مولوی ہوں، ہم سے اتفاق کی توقع نہیں رکھنا، ہمارا کام ہے لڑنا، جیسے کہ کتے مردار پر لڑتے ہم لوگ اسی طرح لڑتے رہیں گے، منم ملا مجوز من امید اتحاد کی کار اولی من اختلاف است، ہمارا کام مولویوں کا لڑنا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کہتے اتفق العلماء، علماء کا اتفاق اس بات پر علی اللہ یتفقوا، کبھی اتفاق نہیں کریں گے، بولو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کیا ہے، آپس میں کبھی اتفاق نہیں کریں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ یہود و نصارہ آزاد ہے، ہندو آزاد ہے، رافضی صحابہ کے دشمن، قرآن کے منکر اور اللہ کا ختم نبوت کے منکر، مرتد، قادیانی، سب کے سب آزاد ہے، مولوی آپس میں لگے کہ ہاتھ یہاں پر باندھیں گے یا ادھر نیچے یا ناف کے نیچے باندھیں گے، پاؤں اسے پھیلائیں گے نہیں، مردے سنتے ہی نہیں سنتے، اس سے بڑھ کر کے خدا کی ناراضگی کیا ہوگی؟ سمجھے، یہود و نصارہ آزاد ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم آپس میں لگے کہ مردے سنتے نہیں سنتے، جو کہتے ہیں سنتے ہیں وہ دیوبندی ہے، جو کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں وہ دیوبندی سے خارج ہے، دوسرا کہتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سنتے وہ دیوبندی ہے، جو کہتے ہیں سنتے ہیں وہ دیوبندی سے خارج ہے، سمجھے۔ اور لوسی یہ اس وقت جو دیوبندیت کے ترجمان بنے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دیوبند کا ترجمان نہیں ہے، لکیر کے فقیر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ دیوبندی میں دیوبندیت اسی پر نہیں ہے، بس اس قسم کے فضول مسائل میں لگی ہوں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا عَنِ الْجَنَّةِ، یا یہ کہ عنہا اے لِأَجَلِهَا لِأَجَلِ الشَّجَرَةِ، شجر کو انہوں نے کہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعض آپ میں سے بعض کے یہ کہ دشمن بنیں گے، مولانا لبازن یہ ثابت کائنن حال مقدم ہے عدووں سے، عدوٌ خبر بعضکم کے لیے، اور یہ پورا جملہ حال بنے گا اہبطوا کی ضمیر سے، آدم اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آدم اور اما ہوا دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا، یا ان کی پوری اولاد کو ملا کر کے، یا کہا کہ شیطان اتر جاؤ، سمجھے، شیطان اور انسان، سمجھے، تمہاری دشمنی زمین کے اندر چلتی رہے گی، یہ بعضکم معرفہ ہے اور لبازن یہ نکر ہے، تو المعرفت اذا عیدت نکرتن کانت الثانیۃ غیر الاولی، لیکن تفتازانی کہتے کہ اس کی مثالیں قرآن میں نہیں ہیں، یہی قرآن میں مثال ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بھی اسی طرح بعضهم معرفہ ہے اور علی بعض نکر ہے، المعرفت اذا عیدت نکرتن کانت الثانیۃ غیر الاولی، تو یہ این الاولی غیر الاولی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ جائے قرار ہے، مستقر جائے قرار، دنیا اس سے مراد ہے یا قبر مراد ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر، إِلَىٰ حِين سے مراد موت ہے، الہین سے مراد، ہین سے مراد ایک خاص وقت تک وہ موت ہے، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے تو زمین کے اندر تمہاری زندگی گزر جائے گی۔ مولانا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا کچھ؟ جی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ لکم ثابتان کائنان حاصلان موجودان مستقران خبر مقدم بنے گا، سمجھیں، اور فی الارض حال مقدم ہے مستقر متعاون سے، یا یہ کہ فی الارض یہ بھی متعلق ہے کس کے ساتھ، اسی ثابتان کائنان حاصلان کے ساتھ، اور مستقر و متعاون الی حین مبتدا مؤخر۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیا، یہ تلقى کا معنی اخذ، حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے من ربی اپنے پروردگار سے کلمات کچھ جملے، یہ کلمہ قرآن کے اندر جملے کے معنی میں آیا، اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں کلمہ طیبہ، وہ ایک جملہ نہیں ہے، دو جملے ہے، سمجھے بھائی، وہ لفظ مفرد نہیں ہے، کلمہ طیبہ جب آپ کہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا ہے، مفرد تھوڑی ہے، لا الہ الا اللہ الگ جملہ ہے، محمد رسول الگ جملہ ہے۔
فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ کی جانب سے کچھ کلمات آپ نے حاصل کر لیا، پاک پروردگار نے آپ کو وہ کلمات بتا دیے اور ان سے آپ نے دعا کی جو سورہ اعراف کے اندر دوسرے رکوع کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رافضی کہتے ہیں کہ پنجتن پاک اللہ نے آپ کو بتا دیا اور پنجتن پاک کے ذریعے سے آپ نے دعا کر لی تو دعا قبول ہو گئی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پنجتن پاک۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیہ، فتاب علیہ، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مولانا تاب الیہ کا معنی توبہ کرنا، توبہ کرنا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ تاب علیہ، تاب الیہ، تاب کا فاعل الیہ اگر الی صلہ میں آ جائے تو فاعل بندہ ہوگا، اور الی اس کے صلہ میں آ جائے تو فاعل اس کا اللہ ہوگا۔ تابہ کے صلہ میں اللہ آپ کو بھلا کرے الی آ جائے تو پھر بندے ہوں گے۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، ابھی آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور تاب علیہ اس کا صلہ اللہ آ جائے تو پھر تاب کا فاعل اللہ ہوگا۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کے لیے متوجہ ہو گئے۔ فتاب علیہ، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، التواب الرحیم، دو خبریں ہیں ہوا کے لیے، پھر یہ خبر بنیں گے ان کے لیے، یا انہ میں ہو ضمیر یہ مؤکد ہے اور ہوا اس کے لیے تاکید ہے، اور تاکید اس وقت ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور انہ میں ضمیر منصوب متصل ہے، ان ضمیر منصوب ہے تو استعارۃ المرفوع للمنصوب اس کی اجازت ہے، قانون آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور ایک یہ کہ ہوا ضمیر فصل لا محل له من الاعراب، انہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اپنے بندوں کے، الرحیم بہم، اور اللہ تعالیٰ پر شفقت کرنے والی ذات ہے۔ قلنا اہبطوا منها جميعا، یہ جميعا حال بنے گا اہبطوا کے ضمیر سے، اہبطوا منها من الجنت جميعا، منها جنت میں سے، یہاں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آسمان سے نیچے اتر جاؤ۔ اب پہلے بھی اہبطوا آ گیا، اب دوسرا بھی اہبطوا آ گیا، یہ اہبطوا الثانی تاکید للاہبطوا الاول، اہبطوا الثانی یہ دوسرا اہبطوا پہلے والے اہبطوا کے لیے تاکید ہے۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ یہ، پہلے والا اہبطوا توبہ سے پہلے کا ہے اور دوسرا والا اہبطوا بعد توبہ کے بعد ہے۔ ایک یہ کہ تاکید ہے، دوسری صورت یہ کہ ایک اہبطوا قبل توبتہم، ان کے توبہ سے پہلے، اور دوسرا اہبطوا توبہ کے بعد۔ ٹھیک ہے تمہاری توبہ قبول ہو گئی لیکن پھر بھی جاؤ نیچے، سمجھے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اہبطوا من السماء، آسمانوں سے، سمجھ رہے ہیں کہ آسمان سے اتر جاؤ، اور دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے اہبطوا من الجنت، جنت سے اتر جاؤ، جنت بھی آسمانوں پر ہے، لیکن اس طرح ہے کہ اس وقت تاسیس ہوگی، اور وہ تاسیس خیر من التاکید ہے، تاسیس اللہ آپ کو بھلا کرے تاکید سے بہتر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اگر تاکید قرار دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ معنی مفضول ہے اور تاسیس والی صورت یہ افضل ہے۔ قلنا اہبطوا منها جميعا فإنما يأتين لكم، ما زائد ہے، فإما يأتين لكم مني هدى، اگر آپ کے پاس ضرور آ جائے میری طرف سے کوئی ہدایت، یہ ہدایت میرے طرف سے، ہادی آئیں گے، کتب بھی ہادی ہوں گے، منی ہدن میرے طرف سے ہدایتیں، رسولوں کو بھیج کر کے یا کتابیں بھیج کر کے، فمن تبع ہدایا، جو آدمی یہ کہ فمن تبع ہدایا، پس جو شخص میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم، مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون علی ما فاتهم، نہ یہ کہ اپنے ما فات جو دنیا کے اندر اسے چھوٹ گیا، نہ اس پر یہ کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ فمن تبع ہدایا، مولانا من تبع ہدایا کراچی میں ہو گیا شرط، فلا خوف علیہم یحزنون، دونوں جملے ہو گئے، اس کے لیے جزا، پھر یہ جزا بن جائیں گے اما یاتینکم، ان شرطیہ کے لیے، یاتینکم منی ہدی شرط ہو گیا، من تبع ہدی یہ شرط، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ اس کے لیے جزا، پھر یہ جزا بن جائیں گے پہلے والے ان شرطیہ کے لیے، سمجھے۔ لیکن چونکہ کلمہ من کا قانون آپ کو بتا چکا ہوں، کلمہ من لفظاً مفرد ہے تو تبع کی ضمیر اس کے طرف مفرد لوٹایا، اور لیکن معنوی طور پر جمع ہے، اس لیے فلا خوف علیہم، ہم ضمیر اور ولا ہم اور یحزنون یہاں جمع کے ضمیر لوٹائے، نظراً الی معنیٰ، معنی کے ومن الناس من یقول آمنا باللہ کے تحت سے قاعدہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ ارے تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں منڈیا بڈھے پڑھنے کے لیے آئے سارے، سمجھے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، خوف فیما یستقبل،
انشاءاللہ جنت کے اگلے جو مراحل قبر کے اس پر بھی کوئی خوف نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُم مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جو آپ آگے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خیال کر لینا انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی غیر نبی سب پر خوف تو ہوگا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس گھبراہٹ کی وجہ سے انبیاء کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب. تو نبی پر خوف تو طاری ہوگا، لوگ اپنے پسینوں پر. تو خیال کر لینا اللہ والوں پر خوف بحیثیت مجرم کے نہیں ہوگا، خوف ویسے اللہ کا رعب ہوگا. جیسے کہ ایک طالب علم کے پاس موبائل ہے، ننگی تصویریں ہیں، ناظم صاحب اللہ آپ کو بھلا کرے کمرے کے امیر کو بلاتا ہے، ان کو بھی بلاتا ہے حاضر کرو ان کو. امیر صاحب مجرم نہیں، امیر کو پتہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن ناظم ایسا ناظم ہے اس نے اللہ آپ کو بھلا کرے جو مجرم ہے جس کے پاس ننگی تصویریں تھیں وہ کانپ رہا ہوگا، لیکن یہ کہ دوسرا امیر صاحب کمرے کا وہ بھی کانپ رہا ہوگا. تو امیر بحیثیت مجرم نہیں، ناظم کے روب کی وجہ سے اس پر روب ہوگا. تو انبیاء پر اگر خوف طاری ہوگا تو بحیثیت مجرمین نہیں ہے، الیاذ باللہ وہ مجرم نہیں ہوں گے، ویسے ان پر خوف طاری ہوگا. اللہ کی ہیبت تو سب پر طاری ہوتی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ہیبت تو طاری ہوتی ہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے مولانا. یہاں سورہ بقرہ کے اندر فمن تبع ہے، لیکن سیاق و سباق کے اندر افتعال نہیں ہے. اور سورہ طٰہٰ کے اندر آپ کے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، یومئذ یتبعون الداعی افتعال ہے. تو اس لیے آگے جا کر کے فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، وہاں فمن تبع نہیں ہے، فمن اتبع ہے. اس لیے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے. یہاں مجرد تبع ہے اور وہاں پر اللہ کا بھلا کہ اتبع ہے. هذا هو الفرق بینہما. سمجھے؟ فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا، میرے آیت کی تکذیب کر دی. یہ پورا موصول سے مبتدا بنے گا. اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے لوگ ہیں. یہ جہنم کو لازم پکڑنے والے، نہ یہ جہنم کو چھوڑیں گے نہ جہنم ان کو چھوڑیں گی. صحبت بین الشیئین، ایک صاحب دوسرا مصحوب. یہ صاحب ہے، جہنم مصحوب ہے، یا جہنم صاحب ہے اور یہ مصحوب ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، استاد اور شاگرد وہ صاحب و مصحوب ہوتے تھے. نبی مصحوب ہے، صحابہ صاحب ہے. سب کو سبحان اللہ. پھر اس میں فرق کرنے کے لیے پھر آگے جا کر کے پھر امام ابو حنیفہ کے زمانے میں صحابہ شاگرد ہے نبی کے، لیکن نبی مصحوب، اور آگے جا کر کے امام صاحب کے شاگردوں کو کہا صاحب اور صاحبان صاحبین، یہ صاحبین. اس کے بعد آگے تلمیذ، اس کے بعد آگے تلمیذ. پھر مولوی میں طلبہ میں غرور پیدا ہو گیا، تا کو زیر دیا، پھر کہا تلمیذ. اس کے بعد ہوا شاگرد، گرد شاہ. استاد ہوتا شاہ، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھتے ہیں، گرد شاہ. آج کل اسٹوڈنٹ ہوا، اسٹوڈنٹ ہوا، ٹیچر. ہاں عربی ٹیچر، عربی ٹیکٹر. صحیح ہے جی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ جہنم والے، اولئک مبتدا بنے گا، اصحاب النار اس کے لیے خبر، یہ خبر بنیں گے. اللہ آپ کو بھلا کرے الذین کفروا کے لیے هم فیہا خالدون. یہ جملہ مفسرہ فیہا متعلق خالدون کے ساتھ ہوگا. هم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. اللہ آپ کو بھلا کرے جہنم کے اندر. مولانا نعمت عامہ، عامت المخلوق پر، اللہ کی عام نعمتیں عام مخلوق پر، اب خاص نعمتیں خاص قوم پر. اب اس کا یا بنی اسرائیل اذکروا، آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ پہلے نعم عامہ، عام نعمتوں کا ذکر تھا، عامۃ الناس، عام لوگوں پر. اب نعم خاصہ، خاص نعمتیں اللہ آپ کو بھلا کرے خاص قوم پر، وہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل، اسراء عبد، ایل اللہ. ہمارے بروی میں بلوچی میں ایلی ایلی ایلی، ابھی بھی اللہ کو کہتے ایلی اللہ، ایل اللہ، ایلی 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 ایلی. پتہ نہیں یہ بروہی پھر یہودیوں کی اولاد ہے یا کیا ہے. ایلی ایلی کہتے ہیں، اللہ اللہ، ایلی ایلی کنے تھوبے، ایلی ایلی کنے تھوبے. سمجھنا یہ تو یہ بنی اسرائیل اللہ کا بھلا کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام عبداللہ، اسراء عبد، ایل اللہ عبداللہ.
اے عبداللہ کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں کی اولاد ہے بھی بنی اسرائیل، سمجھے؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ الگ ماں کے، باقی جو 10 ہے وہ الگ ہے۔ دعا کرو اللہ مولوی منظور کے بیٹوں کو بھی 12-13 کر دے، اس میں کیا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے یار۔ میں نے تو بالکل ارادہ کیا کہ کم از کم یعقوب علیہ السلام کی اس کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت تو ہو جائے، ابھی تک 10 ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، ابھی تک 10 ہے۔ اب نعمت خاصہ خصوصی طور پر بنی اسرائیل پر، یہاں پر پھر یہ کہ یہ اجمال ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے والے یا بنی اسرائیل یہ اس کی تفصیل ہے، سمجھ رہی میں آگے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کی اولاد، اے عبداللہ کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو۔ اب میری نعمت کو یا میری نعمتوں کو، نعمت چونکہ مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق اللہ آپ کا بھلا کرے ایک پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لا بشرط شے کے درجے میں مصادر ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ترجمہ نعمتی، میری نعمت یا میری نعمتیں، دونوں بالکل ٹھیک ہے، خیال کر لینا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اسرائیل عبداللہ کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کا، میری نعمتوں کو یاد رکھو، میری نعمتیں کہ میرے انبیاء آپ میں بھیجے، اور کتابیں بھی میں نے یہ ہے کہ اتار دیا آپ لوگوں میں، اور فرعون سے آپ کو نجات دے دیا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت بہا علیکم، جو میں نے تم پر نعمت کر دی ان نعمتوں کو لے کر، واوفوا بعہدی، اور واوفوا بعہدی یہ اضافت المصدر الی المفعول کی قبیل میں سے، اوفوا بعہدکم ایایا، بولو واوفوا بعہدی کا معنی اوفوا بعہدکم ایایا، اور میرے اللہ آپ کو بھلا کرے عہد کو اور میرے وعدے کو پورا کرو، یعنی جو وعدہ تم نے کیا ہے مجھ سے وہ یہ کیا اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے اور پیروی کریں گے، جو تم سے تورات کے اندر وعدہ لیا گیا تھا، واوفوا بعہدی الذی اخذ منکم فی التوراۃ، جو آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے۔ اوفی بعہدکم، اور اوفی بعہدی ایاکم یہ بھی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، فاعل محذوف ہے، فاعل اللہ ہے۔ اوفی بعہدی ایاکم، میں پورا کر دوں گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا، میں نے یہ کیا کہ میں جنت آپ کو دے دوں گا اور میری خوشنودی آپ کے حاصل ہو جائے گی۔ واوفوا بعہدی، اور میرے عہد کو اور معاہدہ کو جو تم نے مجھ سے کیا اس کو پورا کرو، محمد رسول اللہ کی اتباع کریں، اور جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے تورات کے اندر وہ سارے پورا کر دو۔ اوفی بعہدکم، میں یہ کہ تمہارے عہد کو پورا کروں گا، جو عہد میں نے تم سے کیا ہے کہ میں جنت دے دوں گا، جزائے خیر دے دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ارْهَبُوا إِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بولو ارْهَبُوا إِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرا کرو، مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُهُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ بما اس قرآن پر کہ انزلتہ جس کو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما ثبت معکم من الکتب، جو تمہاری کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی کتابیں۔ مولانا ما موصول ہے تو ما موصولہ کا مصداق جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس لیے ما سے مراد قرآن پاک مراد ہے، ماں سے مراد، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ماں موصولہ اور ماں موصوفہ میں فرق یہ ہے کہ ماں موصولہ کا مصداق نکر، ماں موصوفہ کا مصداق نکرہ ہوتا ہے اور ماں موصولہ کا مصداق معرفہ ہوتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا، اے بالقرآن الذی انزلتہ جو قرآن میں نے اتار دیا ہے اس پر ایمان لاؤ، عَلَى كَوْنِهِ مُصَدِّقًا لِمَا ثَبَتَ مَعَكُم مِّنَ التَّوْرَاةِ بِالْإِنجِيلِ، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مولانا خیال کر لینا، اے سڑیا دلتے ہو گورک، جلسہ ہے، مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، ایک لوسی خطیب آ گیا، میں آپ حضرات کے اور حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا، میں صرف آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آ گیا ہوں، جم کر کے بیٹھ جائے، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ جائے، انہماک کے ساتھ بیٹھ جائے، حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان تشریف لائیں گے، ہم سب کی سب زیارت کے لیے آ گئے۔ وہ لوسی چلا گیا، دوسرا لوسی اٹھا، الحمدللہ وحدہ، سمجھتا مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، صرف آپ کے مبارک چہروں کو زیارت کرنی ہے، اور میں خود مولانا فضل الرحمان سے استفادے کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ کا آخر میں بیان ہوگا۔ اولوسی چلا گیا، تیسرا آ گیا،
اور وہ تیسرا خطیب کہتا ہے کہ جی میں آپ کے درمیان مولانا فضل الرحمان کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، مولانا آئیں گے آج انشاءاللہ وہ آپ کو حکومت کی کیا ہے ناکامیاں اور حکومت کی کمزوریاں آپ کو بتائیں گے۔ 10-12 خطیب مسلسل خبر دیتے رہے کہ فضل الرحمان آئیں گے۔ جب 12 خطیب ختم ہو گئے، آخر میں پتہ چل گیا فضل الرحمان پاکستان میں ہے ہی نہیں، ہے دبئی کے اندر ہے۔ فضل الرحمان ہے ہی نہیں جس فضل الرحمان کی انہوں نے خبر دی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فضل الرحمان کی خبر دی، فضل الرحمان ہے ہی نہیں ہے، تو فضل الرحمان نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ یہ سارے خطیب یہ صادقین ہو گئے یا کاذبین ہو گئے؟ بولو، یہ صادقین ہو گئے یا کاذبین ہو گئے؟ جھوٹ بولا انہوں نے، سمجھے؟ اور اگر سب کہتے آئے گا تو مولانا فضل الرحمان آ گیا تو سب کے سب سچے ہو جائیں گے۔ فضل الرحمان نے ان کی تصدیق کر دی۔ اب فضل الرحمان ہوگا مصدق اور وہ لوگ ہوں گے مصدق یا صادقین۔ فضل الرحمان ہوگا مصدق، وہ ہوں گے مصدق۔ اس لیے محمد کو مانو اور اس کی یہ جو کتاب قرآن پاک ہے اس قرآن کو بھی مان لو۔ قرآن اور محمد یہ تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کرتے، تمہارے نبیوں نے خود خبر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ محمد، ہر نبی کہتے رہے کہ میرے آخری نبی محمد رسول اللہ آئے گا، اور تم آخری نبی کو نہیں مانتے، تو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ صرف نہیں ہے بلکہ تم اپنے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو ہماری کتاب آخری کتاب اور محمد رسول اللہ یہ مصدق ہے، اس کی امت مصدق ہے، کتاب بھی مصدق ہے۔ تمہارے انبیاء تمہاری کتابیں وہ سارے کے سارے صادق بن جائیں گے، وہ مصدق بن جائیں گے، اور اگر اس کو جھٹلاؤ گے تو وہ سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے، کس کو آ گیا سمجھ میں؟ جی جان۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس کتاب کے بارے میں بھی مصدق کہا جاتا ہے، نبی کے بارے میں بھی مصدق کہا جاتا ہے، اور اس امت کو بھی مصدق کہا جاتا ہے۔ یہ امت بھی مصدق ہے، آیا سمجھیں؟ ایک دوسرا معنی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُهُ، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر انزلتہ جس کو میں نے اتار دیا، حال کونہ موافقا لما معکم فی لما معکم من الکتب، جو تمہاری کتابیں 4000 انبیاء تم لوگوں میں آ گئے، ان کو جو صحیفے کتابیں ملی یہ کتاب ان کے موافق ہے، مصدقا موافقا، یہ مصدق اور موافق ہے ان کے ساتھ۔ موافق اس لیے ہے کہ عقائد سب کے ایک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے محمد تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں عقائد سب کے ایک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں العقیدۃ لا تقبل النسخ، عقیدہ نسخ کو قبول نہیں کرتا، عقائد میں کبھی نسخ ہوا ہی نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں۔ سمجھ رہی میں کان اللہ سمیع، کان اللہ بصیرہ، کان اللہ علیمہ، کان اللہ حکیمہ، سمجھے؟ اور علام الغیوب، قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جتنے بھی عقائد ہیں آدم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کسی طرح ہے، کسی عقیدے کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ العقیدۃ لا تقبل النسخ، وہ نسخ کو قبول نہیں کرتا۔ تو آپ کو دوسرا معنی سمجھ میں آ گیا، وآمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس قرآن پر بما انزلت جس کو میں نے اتار دیا ہے، حال کونہ مصدقا، تو یہ مصدقا حال بنے گا اس ہو ضمیر سے جو ماں کی طرف راجع ہے، اور وہ ضمیر فضلہ ہے اس لیے فضلات کو حذف کرتے رہتے آپ پڑھتے۔ وآمنوا بما انزلت، بما متعلق ہوگا آمنو کے ساتھ، بما انزلت حال کونہ مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، فرماتے ہیں کہ لما ثبت معکم من الکتب، جو کتابیں تمہارے، ولا تکونوا اول فریق کافر بهذا القرآن، اس قرآن کے منکرین میں سے پہلی جماعت تم نہ بنو۔ اے بنی اسرائیل میرے زمانے کے، اے میرے زمانے کے بنی اسرائیل، اگر تم نے اس قرآن کی تصدیق کر دی، اس کے بعد تمہاری اولاد، پھر تمہارے بیٹے، پھر پوتے، پڑ پوتے، چھڑ پوتے، خر پوتے، ٹھڑ پوتے، تو تم پہلے مصدق بن گئے تو قیامت تک اسی طرح یہ سب تصدیق کرتے جائیں گے۔ تو اول مصدق بالقرآن بن جاؤ، اول کافر بالقرآن نہ بن جاؤ۔ اور آج تم بنی اسرائیل کے جو سرغنے ہو، بڑے ہو، تم نے انکار کر دیا، تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے، پڑ پوتے، چھڑ پوتے، اس لیے کہ لوگ کیا ہوتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوتے ہیں، تو پھر مسئلہ یہی ہوگا۔ اللہ کے بندوں کچھ سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہا؟ ولا تکونوا اول کافر ولا تکونوا اول فریق کافر بھی، لا تکونوا اول کافر بھی، ایک کافر اور ایک اولیت فی الکفر۔ یہاں قید لا تکونوا سے قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، تو اول کافر نہ بن جاؤ اور ثانی کافر بن جاؤ، ثالث بن جاؤ۔ میرا اشکال آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ایک کفر ہے مقید اور اس کے لیے قید ہے اولیت،
یہاں قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قید اور مقید دونوں کی نفی ہے۔ اس لیے عبد القاہر جرجانی کا وہ جو قاعدہ ہے، کون سا، کہ نفی یا نہیں جب داخل ہو کسی کلام مقید پر تو قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی، قید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نہیں۔ میں میٹھی چائے نہیں پیتا نفی ہے، اور چائے مقید موصوف ہے اور میٹھی اس کے لیے قید ہے، تو میٹھی نہیں پیتا کہ شوگر کے مریض ہے، چائے کی نفی نہیں ہے، چائے مقید موصوف ہے اس کی نفی نہیں ہے۔ میں میٹھی چائے نہیں پیتا، میں خبیث آدمی سے بات نہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہے مولانا، میں خبیث آدمی سے بات نہیں کرتا نفی ہے، آدمی مقید ہے، خبیث اس کے لیے قید ہے۔ لیکن کبھی مقید اور قید دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ حضرت جی کا قاعدہ مشہور وہی ہے، اللہ نے ارشاد کشمیری نے فرمایا کہ کبھی قید اور مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، صحابہ چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، ایک سوال ہے اور دوسرا چمٹنا ہے، سوال مقید ہے اور چمٹنا، لحاف سے، لحاف سردی میں آپ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ چمٹے رہتے، لحاف آپ کی سمجھ، چمٹ کر کے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ محترم صاحب کہتے ہیں آج مدرسے کو چھوڑ کر کے آئے 2000 طلبہ، صرف آج دوپہر کا آٹا موجود ہے، شام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محترم صاحب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ محترم صاحب حالات اس قسم کے کہ شہباز شریف نے ایسا نچوڑ کر کے رکھا ہے، کچھ بھی نہیں، تو آپ مجھے بتا پھر میں کہاں چلا جاؤں؟ محترم صاحب کہتے ہیں کہاں چلا جاؤں؟ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں۔ ارے محترم صاحب ہے نہیں، تو آپ بتاؤ پھر کیا کروں؟ مدرسے کو تالا لگا دوں؟ چمٹ جاتا محترم صاحب، چمٹ جاتا بالکل۔ فرمایا کہ صحابہ چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، ویسے کرتے سوال، حالانکہ وہ سرے سے سوال ہی نہیں کرتے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قید اور مقید دونوں کی نفی ہے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، حمیم اور شفیع موصوف اور یطاع ان کے لیے صفت۔ ظالموں کے لیے کوئی دوست اور کوئی سفارشی، ایسا سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے، ایسا سفارشی نہیں، اور ویسے سفارشی ہوں گے۔ یطاع کی نفی کرو گے تو کہوں گے شفیع تو ہوں گے لیکن شفیع مطاع نہیں ہوں گے، غلط ہے، کسی قسم کا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ یہاں ایک کفر ہے اور ایک اولیت کفر ہے، سمجھ رہی ہے کہ قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، کہ سرے سے کفر نہ کرو، لیکن ویسے اول کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ آپ بنی اسرائیل کے سرغنے ہیں، اور آپ آج اگر یہ کہ کفر کریں گے تو آپ کے بیٹے، پھر پوتے اور پڑ پوتے، تو پھر آپ اول کافر، ورنہ مقصود یہی ہے کہ علل اطلاق کفر کی نفی ہے، خیال کر لینا مولانا۔ اس لیے اگلے والے مسئلہ کو سمجھو، آگے دیکھ رہے ہیں ولا تشترو، اختیار نہ کرو، تبدیل نہ کر دو میرے آیت کے مقابلے میں ثمن قلیل نہ لو، لا تختارو بآیاتی ثمنا قلیلا، ثمن قلیل نہ لو۔ عجیب بات ہے، ہمارے ایک بزرگ اللہ آپ کو حوالہ کریے جو حافظ حضرات اجرت لیتے ہیں، ان کے قائل تھے کہ وہ اجرت لے لے، رمضان کے دوران تراویح کے لیے اگر اجرت لے لے، کہتے ہیں جی لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ثمن قلیل نہیں بلکہ زیادہ لے لو نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ثمن قلیل نہ لو بلکہ کیا کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے، مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ یا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ مچھر کے پر کے برابر اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ ترمذی جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو دنیا چاہے پیسے زیادہ ہو یا کم ہو، وہ ہے ہی ثمن قلیل۔ تو اس لیے جمہور علماء کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن حضرت جو قائل تھے بات اس کی الفاظ کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ بخاری میں حدیث ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور وہ اسی پر ڈٹا رہتا تھا، کہنے لگے کہ میری دلیل کا جواب دے دو۔ ان احق ما اخذتم علیہ، جن اعمال پر آپ اجرت لیتے ہیں ان سب سے زیادہ حقدار یہ عمل ہے کہ قرآن پر لے لو۔ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن اعمال پر آپ اجرت لیتے ہیں ان سب سے زیادہ حق کتاب اللہ کا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔
ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سمجھے؟ لیکن ظاہر ہے کہ شان ورود حدیث یہی ہے کہ ابو سعید خدری نے کافر جس کو سانپ نے ڈسا تھا یا بچھو نے ڈسا تھا، دونوں روایتیں ہیں، اس کو دم کیا، وہ علاج ہے۔ اور محدثین اس حدیث کو کتاب الاجارہ میں اور کتاب الطب میں نقل کرتے ہیں۔ تراویح کا مسئلہ وہ نہیں ہے، وہ تو بطور علاج کے، جیسے کہ ڈاکٹر فیس لے لیتا ہے اپنے علاج کے، تو اس طریقہ پر یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ وہ بطور علاج کے انہوں نے پڑھا، اس لیے محدثین اس حدیث کو کتاب الطب میں یا کتاب الاجارہ میں نقل کرتے ہیں۔ لیکن الفاظ عام ہیں، لیکن الفاظ کا ہمیشہ عموم عام ہو کر کے عموم کا فائدہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی سیاق و سباق کو دیکھ کر کے شان نزول سے، شان ورود سے بھی اس کو خاص کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کہا کہ تعال تقدم آئی، تعال تقدم آئی، کہتے ہیں کہ واللہ لا اتغدی معک، میں آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، ناشتہ نہیں کروں گا، لا اتغدی معک، اور اگر کیا تو بیوی کو طلاق ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں نہیں، آج نہیں، اگر کل کیا یا پرسوں کیا، آج غصے میں تھا پٹھان، کل اور پرسوں اگر اس نے اس طریقہ پر کیا تو وہاں اس نہیں ہوگا، بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، سب کو سبحان اللہ۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عموم الفاظ کا تقاضا یہ کہ لا اتغدی سواء کان الیوم و بعد الیوم، لیکن یہ اللہ آپ کا حوالہ کریے کہ کیا ہے، یمین علی الفور ہے، یہ غصے پر محمول ہے، الفاظ عام ہیں لیکن اس کے غصہ وہ قرینہ حالیہ مخصصہ ہے، وہ تخصیص کر رہا ہے کہ انہو مقید بہذا الیوم، آج کے دن کے ساتھ یہ مقید ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفاظ کے عموم کو دیکھ کر کے اس کے حال کو ہم نے مخصص قرار دیا، لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں مسئلہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جس سائل نے مجھ سے پوچھا اسی سائل نے جا کر علامہ انور شاہ کشمیری سے پوچھا، چند دنوں کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ انور شاہ کشمیری نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے جواب دیا، تو مجھے اپنے جواب سے تو خوشی ہو گئی، لیکن مجھے خوشی اس سے ہو گئی کہ اتنے بڑے عالم نے میری تائید کر دی، سب کو سبحان اللہ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک کے اللہ آپ کو بھلا کرے، اور حدیث کا قاعدہ یہی ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ قرآن میں زیادہ تر 90%، 95% یہی چلتا ہے، لیکن کبھی قرائن کو مخصص بناتے تخصیص بھی ہو جاتی ہے، تو اب تک فتویٰ علماء کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس حافظ کو اجرت اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے رمضان میں 3-4 نمازیں اس کے ذمہ پر لگا دیں، رمضان میں 3-4 نمازیں اس کے ذمہ پر لگا دے، ٹھیک ہے، سمجھے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، کچھ نمازیں اس کو دے دیں۔ اب اس کے بعد جو آپ پیسے دیں گے تو ہم کہیں گے یہ اس کی امامت کا ہے، اور امامت کے لیے متاخرین اجازت دیتے، امامت میں بھی متقدمین اجازت نہیں دیتے، امام ابو حنیفہ اجازت نہیں دیتے امامت کی فیس وغیرہ کی بھی، تنخواہ کی، لیکن متاخرین اجازت دیتے تو ٹھیک ہے، خیال کر لینا مولانا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اس کا دن کو خود سمجھ لینا۔ لا تکونوا اول کافر بھی، آپ سب سے پہلی جماعت اس قرآن کے منکرین میں سے نہ بنے۔ ولا تشتروا بآیتی ثمنا قلیلا، اور ثمن قلیل دنیا کا، سمجھے ہوئی جان، دنیا کے عیش وہ معمولی سے اس کو اختیار نہ کر دو میری آیت کے مقابلے۔ آیت سے مراد اوامر اللہ و نواہی ہے، آیت سے مراد اوامر اللہ و نواہی ہے، اوامر اور نواہی کے مقابلے میں آپ اس کو اختیار۔ ولا تشتروا بآیتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، چھوڑ دیا میں نے، ہاں، فرماتے ہیں کہ وإیای فاتقون، یہاں پر بھی یہی معنی ہوگا، اتقوا ایای فاتقونی، پہلے تھا ارہبوا ایای فرہبونی۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایای کو مفعول مقدم قرار دے دیں اتقوا کی، اتقوا کا مفعول خود بخود ہے، اتقونی نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی اس کو حذف کر دیا، اور ارہبونی کے اندر بھی اسی طریقے پر، تو اس لیے ارہبوا ایای ارہبونی اور اتقوا ایای اتقونی۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل،
کتمان حق کرتے تھے مولانا، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو خلط ملط نہ کر دو باطل کے ساتھ. الحق الذي نزل من السماء فی کتبکم، جو حق تمہاری کتابوں میں آسمان سے نازل ہو گیا اس کو خلط ملط نہ کر دو. بالباطل الذي تکتبونہ بایدیکم، وہ باطل جس کو تمہارے مولوی لکھتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کر دو. ولا تکتموا الحق، اور حق کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چھپاؤ نہیں، وانتم تعلمون، جبکہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اللہ کا. مولانا ایک کتمان ہے اور ایک لبس ہے، ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، لیکن اللہ آپ کا لبس یہ ہے کہ جو کہ تورات میں ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا کہتے ہیں کتمان. اور کتمان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے اوصاف جو کتاب میں نازل شدہ اس کو چھپاتے تھے، اور لفظ یہ ہے کہ خود بخود لکھا کرتے تھے کچھ چیزیں. دونوں میں فرق. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق، کتمان اور لفظ ایک دوسرے کو مستلزم ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. میں نے عرض کیا کہ لفظ یہ ہے کہ باطل خود لکھتے تھے، جو چیز خود کتابوں میں لکھتے تھے اضافہ کرتے تھے. اور کتمان یہ ہے کہ نازل شدہ کو چھپاتے تھے، لکھا نہیں اپنے طرف سے، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، نازل شدہ کو چھپا دیتے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں اس کو چھپاتے تھے. خیال کر لینا. لبس یلبسو، لبسن اس کا معنی خلط ملط کرنے کے آتا ہے، اور لبس یلبسو اس کا معنی لباس پہننے کے آتے. خیال کر لینا دونوں میں فرق ہے. لبس یلبسو ضرب یضرب سے آ جائے، اس کا معنی آتا ہے خلط ملط کرنا. ولا تلبسوا الحق، حق معرف باللہ میں، حق اور توحید کو، الحق توحید جو کہ تورات میں نازل ہو چکا ہے اس کو خلط ملط نہ کرو، بالباطل اس شرک کے ساتھ کہ جس کو تم خود لکھا کرتے ہو. ولا تکتموا الحق، اور توحید کو اور محمد رسول اللہ کے اوصاف کو چھپاؤ نہیں، درا حال کہ وانتم تعلمون، آپ یہاں جانتے بھی ان محمد الرسول اللہ وہ آخر الانبیاء، ان محمد الرسول اللہ آخر الانبیاء، اس کو آپ جانتے بھی ہیں. سمجھ رہی میں کہ دوسرا وانتم تعلمون عاقبت من لبس و کتم، جو لبس اور کتمان کرے گا اس کے انجام کو بھی تم خود جانتے ہو. اس طرح کیوں کرتے ہو پھر؟ ترکیب بالکل آسان ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل، بالباطل متعلق ہے ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ جملہ. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس قسم کی جو ہے نا بدماشیاں، یہ سب منکرات ہیں جن کا تم انکار کرتے ہو، جن کا ارتکاب کرتے ہو. اور نماز کا قانون یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے مولانا؟ یہ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ یہ کہ نماز پڑھا کرو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. الامر بایجاب الشیء یوجب تحریم ضدہ حملا، جب کسی چیز کا حکم دیا جائے کہ یہ مامور بھی ہے تو وہ واجب ہوگا، لیکن اسی امر سے پتہ چلے گا کہ اس کی ضد حرام ہے، ناجائز ہے. الامر بایجاب الشیء، کسی چیز کی وجوب کا جب حکم ہوگا یہی امر اس مامور بھی کی ایجاب کو ثابت کرے گا، لیکن اس کی ضد کے نہیں کو ثابت کرے گا. وہ اس طرح. اب اقیم الصلاۃ، صلاۃ مامور بہا ہے، نماز، لہذا مامور بہا نماز پڑھنا واجب ہو گیا. آتوا الزکاۃ، زکات مامور بہا ہے، زکات دے دینا واجب ہو گیا. اس کی ضد حرام ہوگی. ضد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ اور ترک الزکات، یہ حرام ہے. کہ آپ صاحب نصاب بھی ہے اور آپ بالغ بھی ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ الامر بایجاب الشیء، کسی چیز کی ایجاب کا حکم دے دینا، یوجب تحریم ضدہ یا یقتضی تحریم ضدہ، اس کی ضد کے حرمت کا تقاضا کرتا ہے، اس کی ضد حرام ہوگی. اس کا الٹا جاؤ، والنہی عن الشیء، کسی چیز سے ممانعت نہیں، یہ اس منہی عنہ کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے لیکن اس کی ضد کے وجوب کا تقاضا کرے گا. النہی عن الشیء، النہی عن الشیء یقتضی ایجاب ضدہ، اس کی ضد کے ایجاب کا تقاضا کرے گا. لا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو، شرک منہی عنہ حرام ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ واجب ہوگی. ضد اس کی توحید ہے. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعت.
اے گل منڈیا آہستہ پدغ دغ دغ دغ، یعنی ہے لفظ میں تو خود لکھتے ہیں، اور کتمان وہ ہے کہ ما نزل نازل شدہ کو اس کو چھپاتے ہیں جو محمد رسول ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون ان محمد رسول اللہ آخر الانبیاء واخر الانبیاء وانتم تعلمون عاقبۃ من لبس وکتم، جو چھپاتا ہے جو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ خلط ملط کرتا ہے کتابوں کو، اس کے انجام کو بھی آپ جانتے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ عام طور مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو اس لیے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اماں مریم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھی، سمجھے، اماں مریم، اور اماں مریم کو حکم ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، رکوع کا ذکر ہے۔ وَكَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ الرُّكُوعَ لَا يُوجَدُ فِي صَلَوَاتِ الْيَهُودِ، یہود کی نمازوں میں رکوع نہیں ہے، دا کم ذہن راوڑے دے۔ تو اس لیے ایک نقطہ لکھ لیتے ہیں، اماں مریم ظاہر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اماں مریم یہ حضرت عیسیٰ خاتم و انبیاء بنی اسرائیل ہے، وہ الگ چیز نہیں ہے۔ اور انجیل تتمت التورات، تورات کی تتمہ ہے۔ چلیے گا مولانا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، راکعین سے مراد مومنین ہے، محمد رسول اللہ پر المومنین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اتامرون الناس اڑے ان کے جو پیر ہوتے تھے، پیر چونکہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، تو وہ پیر کہتے تھے کہ بھائی ہم تو بڑے لوگ ہیں لیکن آپ محمد کی پیروی کر لو، سمجھے، آپ محمد کی پیروی کر لو، اور ہم نہیں کرتے ہماری بدنامی ہوگی، یہودیت کی بدنامی ہوگی۔ اتامرون الناس ایھا الپیرون، اے پیرو تامرون الناس بالبر، لوگوں کو توحید کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم کانا تترکون انفسکم، اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ تورات کی الکتاب معرف باللہ میں والاصل فی اللہ میں العہد، وانتم تتلون الکتاب، آپ تورات کی تلاوت بھی کرتے رہتے، یہ حال بنے گا تنسون کی ضمیر سے، اتغفلون، کب تک آپ غافل رہو گے، فلا تاخلون، عقل سے کام نہیں لوگے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، اس قسم کا مسئلہ، یہ سب کچھ خواہشات ہیں آپ کی، یہ سب کچھ خواہشات کراتے کہ ہم فیس لیتے رہیں گے اور گڑبڑ کرتے رہیں گے، تمہارے پاس فیس ہی نہیں ہے، لہذا تم لوگ ایمان لاؤ محمد پر، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرمائے استعینوا بالصبر بالحبس عن شہواتکم، اپنے شہوات سے رک جاؤ، یہ پیسے لے لے کر کے، فیسیں لے کر کے شہوات میں مبتلا ہو کر کے توحید کو چھپانا، محمد کے اوصاف کو چھپانا، صبر کا ترجمہ کر دیا میں نے بالحبس عن شہواتکم، اپنے شہوات سے صبر کے ذریعے سے رک جاؤ، اپنے شہوات سے صبر کے ذریعے سے، بالحبس عن شہواتکم، مدد لے لو اسے، والصلاۃ، اور نماز سے، نماز سے مدد لے لو مولانا۔ الصبر علی ما امر، الصبر علی ما، صبر میں گا، صبر کی کئی صورتیں آپ کے سامنے آئیں گے، ایک یہ ہے کہ الصبر اما نہا، الصبر علی ما امر، الصبر علی الاذى، یہ تین بنیادی صبر ہے۔ الصبر علی الاذى، اذیتوں پر لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، اس کو صبر کرنا۔ الصبر علی الاذى، الصبر علی ما امر، مامور بھی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے کرنے پر اپنے نفس کو روکے رکھو، کر لو، سمجھے، اور والصبر عن الاذى، کیا ہے، اما نہا، اور منہیات سے، زنا سے، شراب سے، ڈکیتی سے، خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا، خیال کر لینا مولانا۔ اڑے مونڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ صبر کی تین، ورنہ صبر کیا ہے اور بھی کئی قسمیں ہیں۔ الصبر علی الاذى، والصبر علی ما امر، الصبر علی الاذى، الصبر علی ما امر، اور الصبر اما نہا، الصبر علی ما امر، مامورات پر، الحبس علی ما امر، مامورات پر اپنے آپ کو کاربند کرنا، روکے رکھنا، مامورات کے کرنے پر، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور الصبر عن الاذى، اذیتوں سے، الصبر علی الاذى، اذیتوں پر صبر کرنا، اور الصبر اما نہا، منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا، شراب نوشی ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، غارت ہے، زنا ہے، بدماشیاں ہیں، منکرات ہیں، ان سے اپنے آپ کو روک لینا۔
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ سے مدد لے لو، اپنے خواہشات سے باز آ جاؤ اس طرح فیس لے کر کے. وَإِنَّهَا، لیکن بے شک اللہ آپ کا بھلا کریے، نماز لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت گران ہے، یہ دشوار ہے اور بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع قائم کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَإِنَّهَا إِنَّ الصَّلَاةَ، إِنَّهَا إِنَّ الصَّلَاةَ، سمجھ شریف نہیں ہے کہ نہیں؟ معطوف میں سے معطوف کی طرف ضمیر راجع. إِنَّ الصَّلَاةَ لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت بھاری ہے اور دشوار ہے، ماری اور دشوار ہے، مگر خشوع والے لوگوں پر کوئی دشوار نہیں ہے. دوسرا إن الاستعانة بالصبر والصلاة، صبر و صلاۃ سے استعانت اختیار کر لینا لکبیرۃ، یہ دشوار ہے. اور تیسرا إن العبادة لکبیرۃ إلا علی الخاشعین، تو تین معنی ہو گئے، تین صورتیں ہو گئی انہا کی، سمجھے؟ إن الصلاة لکبیرۃ إلا علی الخاشعین، ان الاستعانة بالصبر والصلاة لکبیرۃ، ان العبادۃ لکبیرۃ، تو تینوں میں سے کوئی بھی معنی لے لے، آپ کی اجازت ہے. وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ آپ کی تعداد ہزار ہے یا اس سے زیادہ ہے، کم ہے، خدا جانتا ہے. ایک آدمی قسم اٹھائے کہ مجھے سخت بے چینی ہوتی ہے لیکن نماز میں آ کر کے مجھے راحت حاصل ہوتی ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھائے. ہم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں ساری بے چینیاں میری ختم ہو جاتی ہے، باہر والی مسجد میں جب چلا جاتا ہوں بے چینی ختم، راحت آ جاتی ہے. یہ کسی کے لیے نہیں ہے. دیکھیں ہمارا حال، یہ جو تبلیغی بھیڑ بکرے ہیں نا، ان سے بھی پتہ کرو، اور یہ آپ کے جو بڑے بڑے پیر جو بنے ہوئے ان سے بھی پتہ کرو. لیکن حضرت فرماتے ہیں یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، بلال جماعت کھڑی کر دے، ہمیں راحت پہنچا دے. ارے یہ مروحہ ہے، یہ پنکھا جو ہے نا، گرمی لگتی ہے آدمی کو، اس کے بعد جب یہ مروحہ چلتا ہے تو راحت پہنچتی ہے، یہ مروحہ ہے. اراح یریح اراحۃ، راحت سے. وارحنا بها، مشکوت میں آپ نے پڑھا جلد اول کے اندر، بلال اور وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں نماز سے، اور میرے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے کسی اور کو دیکھے تو یہ ہے جی. اس لیے صوفیہ نے کہا کہ جب مخلوق کے کلام میں خوشی ہو سمجھنا مخلوق سے قریب ہے، جب اللہ کے کلام میں خوشی ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ سے قریب ہے. سبق ہوتا تو آپ کو نیند آ جاتی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت دشوار ہے، عبادت بہت دشوار ہے، استعانت بالصبر والصلاۃ بہت دشوار ہے. تین صورتیں ہوں. الا علی الخاشعین، یہ متعلق ہوگا کبیرتوں کے ساتھ، ان کے لیے خبر ہے. الا علی الخاشعین، مگر خشوع قائم کرنے والے لوگوں پر. خشوع قائم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، جو اپنے پروردگار سے ملنے کی، کہ اللہ سے ملنے والے ہیں. وانہم راجعون الیہ، اور اس بات کی یقین رکھ لیتے ہیں کہ راجعون الیہ، اللہ کی طرف رجوع کریں گے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. مولانا خیال کر لینا، الظن فی الاعتقادیات، اعتقادیات کے اندر ظن جائز نہیں ہے. عقیدہ کہتے ہیں العقیدۃ ہی القضیۃ الکلیۃ التی یصدق بها، عقیدہ کہتے ہیں القضیۃ الکلیۃ التی یصدق بها، تصدیق کے درجے میں. اور تصدیق اور ظن میں تو ظاہر ہے کہ منافات ہے. ایک یا کہتے ہیں کہ عقیدہ کہتے ہیں ما لا يقبل الشک لدى معتقدہ، عقیدہ کہتے ہیں ما لا يقبل الشک لدى معتقدہ، کہ معتقد کے ہاں اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اللہ سے ملاقات قیامت کے دن اور اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا، اللہ سے ملاقات اور اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا، یہ دو عقیدہ ظنی نہیں ہے، یہ قطعی ہے، قطعی ثبوت قطعی. تو یظنون کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے سمجھ لینا ظن یظن کے بعد جہاں قرآن میں ان آیا ہے وہ یقین کے معنی میں ہے، اور ان مخففہ من المثقل البتہ آتا ہے، وہاں یقین ضروری نہیں ہے. ان جو آیا ہے نا وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور ان وظنوا اللہ ملجا من اللہ، اس قسم کے بعض مقامات میں آتے ہیں. لیکن ان جب آ جائے تو یقین کے معنی میں، اس لیے مسئلہ ختم ہو گیا. الذین یظنون، الذین صفت بنے گا مولانا اس کے لیے خاشعین کے لیے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ملاقیون، ملاقیون، پھر یا کا زمان نقل کر کے کاف کو دے دیا، ملاقیون،
یا ساکن ما قبل مضموم ہو گیا ملاقونا، پھر یہ کہ ایک باب کو حذف کر دے ملاقونا، پھر ملاقو کے رب کی طرف اضافت کر دے ملاقو ربہم، سمجھتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ملاقو ربہم انہ کی خبر ہے، وانہم راجعون الیہ، اور یہ بھی یقین رکھ لیتے ہیں کہ انہم راجعون الیہ، اللہ کی طرف، یہ اس کا عطف ہو گیا پہلے بار پر، اور یہ یظنون کے لیے مفعول بن گیا، سدت مسد المفعول ہے، دو مفعولوں کے قائم مقام۔ بنی اسرائیل پر مولانا نعمت خاصہ کے بعد، نعمت خاصہ کے بعد اب اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نعم عامہ کا ذکر، اور یا کہو اجمال کے بعد تفصیل، اجمال کے بعد تفصیل۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت بہا علیکم، یہ بہا اس لیے میں نکالتا ہوں کہ موصول کی طرف عائد کا ہونا ضروری ہے، تو پہلے بھی نکالا اس میں بھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ایک مسئلہ سمجھو مولانا، الظن کا لفظ یہاں پر آیا، الظن فی الامور المباحۃ مباح، امور مباح کے اندر ظن مباح ہے، الظن فی الامور المباحۃ مباح۔ سمجھتا ہے؟ دیکھیے میرا گمان یہ ہے کہ یار آج کل انگور موجود ہے بازار کے اندر، انگور مباح ہے، میرا گمان ہے کہ عیسیٰ خان، اظن ان عیسیٰ خان موجود فی الکراتشی، امور مباح کے اندر ظن مباح ہے، اور اخبار احاد کے اندر ظن واجب العمل ہے۔ آپ کی حدیثیں جتنی بھی ہیں بحکم انہ لا یفید الا الظن، شرح نخبہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ احادیث میں 80% وہ ہے جو کہ ظنی ہے، حدیثیں ظنی ہے لیکن واجب العمل ہے۔ الظن فی اخبار الاحاد یجب العمل بھی، اخبار احاد کے اندر ظن واجب العمل ہے، اور الظن فی الاعتقادیات کفر، اعتقادیات کے اندر ظن کفر ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات ہوگی، میرا گمان یہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، میرا گمان یہ ہے یہ کفر ہے مولانا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ظن یظن کے بعد ان آگے وہ یقین کے معنی میں ہو گیا۔ امور مباح اخبار احاد میں واجب العمل، اعتقادیات کے اندر ظن کفر ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن مستحب ہے۔ اظن ان المنظور رجل جید، رجل خیر، اچھے آدمی ہے جی، مسلمان کے ساتھ حسن ظن یہ مستحب ہے جی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ظن سو وہ مکروہ ہے، اچھا گمان مسلمان کے ساتھ یہ اللہ کو بھلا کریے کہ مستحب ہے، اور برا گمان مسلمان کے ساتھ کرنا یہ مکروہ ہے، یہ خیال کر لینا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے ظن یہاں پر وہ اس کے معنی میں ہے، اللہ آپ کا بھلا کر، کیا ہے یقین کے معنی میں، انا آ گیا۔ اس کے بعد آ جاؤ اب تفصیل، اجمال کے بعد پھر تفصیل۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کر لو، التی انعمت بہا علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کر دی، التی انعمت بہا سلسلہ نعمت کے لیے صفت بنے گا، مفعول بنے گا، وانی فضلتکم علی العالمین، اذکروا نعمتی، اذکروا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے آپ لوگوں پر یہ کہ آپ کو فضیلت دی علی العالمین، پوری دنیا پر۔ ایک معنی یہ ہے کہ پوری دنیا پر بکثرت الانبیاء فیکم، کثرت انبیاء آپ کے پاس ہے، آپ خود برے ہیں لیکن انبیاء آپ میں زیادہ آگے، اس اعتبار سے یہ جزوی فضیلت ہوگی کہ نبی سب سے زیادہ آپ میں آئے، جزوی فضیلت ہے۔ اے پرندو میری نعمتیں یاد کر لو کہ میں نے آپ کو فضیلت دی ہے پوری انسانیت پر، پوری انسانیت پر، کوا ہو شاہین ہو، آپ کو فضیلت دی ہے اڑنے میں، اے مچھر ہو اے مکھی ہو، میں نے فضیلت دی ہے تمہیں انسان پر اڑنے پر۔ مولوی اڑ کر کے دکھائے، یہ جزوی فضیلت ہے کہ پرندے حلال ہوں یا حرام ہو سارے کے سارے اڑ رہے ہیں،
لیکن کلی طور پر ظاہر ہے کہ وہ مفضول ہے اور انسان افضل ہے سب کو، سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ سورہ مائدہ کے اندر آئے گا کہ نبی ہم نے آپ میں بہت بنائے۔ 4000 انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء آئے۔ اسحاق ابن ابراہیم، یعقوب ابن اسحاق، سمجھے، اور یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ خود یوسف علیہ السلام کے اولاد میں ہے۔ خیال کر لینا مولانا، ایک یہ جزوی فضیلت ہے کہ کثرت انبیاء کے اعتبار سے تم تو ہو برے، لیکن انبیاء آپ کی جماعت کے اندر زیادہ آئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ علی العالمین، عالمی زمانکم، تمہارے زمانے پر، اپنے زمانے کی جب تمہاری حکومت تھی، نبوت کا چرچا تھا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے، اس وقت آپ پوری دنیا میں افضل تھے، لیکن آخری نبی محمد اور اس کی امت تم سب سے افضل ہے۔ اب یہ ہوگا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، العالم فضل، اس کا عطف ہو گیا نعمتی پر اور مفعول ہو گیا اذکروا کے لیے، اذکروا جواب ندا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی فیہ نفس، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بدلہ نہیں دے گا کوئی نفس عن نفس، کسی کے بدلے میں شیئن، کسی چیز کا، ولا یقبل منها شفاعۃ، سفارش بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور عوض دے کر کے یا کہ فدیہ دے کر کے بھی نہیں بچے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مولانا مجرم جب جیل کے اندر پکڑے جاتے ہیں تو 4 صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ضمانت دے دو، دوسری صورت یہ کہ سفارش کرو، بڑے آدمی سے زرداری سفارش کرے، تیسری صورت یہ کہ فدیہ لے کر کے، عوض لے کر کے، چوتھی صورت بزور بازو جیلوں کو توڑ کر کے اس کو نکال دو۔ یہ 4 کی نفی کر دی یہاں پر۔ جب آپ کا آدمی گرفتار ہوتا ہے تو 4 صورتیں بچانے کی، یا ضمانت دے کر کہ میں اس کا ضامن ہوں اور میں تو معتبر حکومت کا چمچہ ہوں، لہذا اس کو چھوڑ دو، اے حکومت کے چمچوں اس کو چھوڑ دو، میں تمہارا چمچہ ہوں، یہ میرا چمچہ ہے، اپنے چمچے کا چمچہ اپنا ہی چمچہ ہوتا ہے، لہذا اس کو چھوڑ، سمجھتا ہے؟ یا ضمانت دے دے، یا سفارش کرے کسی بڑی ذات سے، یا یہ کہ پیسہ دے دے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یا یہ کہ جیل توڑ کر کے کوئی مددگار آپ کے آ جائے، باہر سے جیل توڑ کر کے آپ کو نکالیں۔ جیسے مجاہدین پہنچے شام کے اندر، انہوں نے مار دیا بے ایمانوں کو، مرتدوں کو، بشار الاسد کے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے جیلوں سے ہزاروں لوگوں کو نکالا، طالبان نے بھی ہزاروں کو نکالا، سب کو سبحان اللہ۔ اڑے ہو گیا، یہ 4 صورتیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، ایسے دن کہ لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی قسم کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ضمانت نہیں دے گا، بدلہ نہیں دے گا ضمانت، ولا یقبل منہ شفاعۃ، اور کسی نفس سے شفاعت سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی بغیر ضمانت کے، صرف سفارش، ولا یؤخذ منہ عدل، نہ فدیہ اس سے لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد ہوگی۔ ہم ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے، نفس نکرہ تحت نفی واقع ہے، معنوی طور پر جمع اس لیے ولا هم ینصرون، نہ ان انفاس کی مدد کی جائے گی، تو ہم ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے، نفس تو مؤنث ہے، وہاں پر بتایا کہ لا تجزی نفس، ٹھیک، لا یقبل منہا تب بھی مؤنث، لا یؤخذ منہا تب بھی مؤنث، ولا هم ینصرون۔ اب یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے ہم آ گیا تو معنوی طور پر چونکہ جمع ہے نکرہ تحت نفی واقع ہے، اس وجہ سے وہی نفس ہے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، خیال کر لینا والا۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے یہ شفاعت کا مسئلہ ہے مولانا۔ شفاعت جمہور اہل سنت کے ہاں اس کی اجازت ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ شفیع جو سفارش کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو، اور شفاعت باذن اللہ ہو، اللہ کے حکم سے ہو۔ یہ 3 شرطیں مولانا۔ شفیع مسلمان ہو، حافظ، عالم، قاری، شہید، انبیاء جو سفارش کریں گے یہ سارے کے سارے مسلمان، شفیع کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہو، اور مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ ابو جہل کے لیے جتنا بھی انبیاء سفارش کریں گے، ابو لہب کے لیے کریں گے، اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو، اور شفاعت باذن اللہ ہو، من ذا الذی یشفع عنده
الا باذن، کون سفارش کر سکتا ہے؟ یعنی لا یشفع عنده احد الا باذن اللہ، اللہ کے سامنے کوئی سفارشی نہیں ہوگا مگر اللہ کی اجازت سے۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ یہ جی اس کے بعد آپ سمجھو، معتزلہ کہتے ہیں کہ سفارش مفارش کچھ بھی نہیں ہوا، لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کو اپنی صحیح اور اپنی محنت اپنے اعمال کام آ جائیں گے، کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، یا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر نفس وازرۃ وزر نفس اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے نفس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا، جو کرے سو بھرے، جو کرے سو بھرے، دوسرا کیوں کرے؟ یہ مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادہ آدمی تھے، دارالعلوم دیوبند کے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سو گیا تو مجھے یہ شبہ ہو گیا، قرآن کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور ادھر کہہ رہے حافظ آدمی 10 آدمی کے لیے سفارش کرے گا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، ادھر کہتے کہ حافظ سفارش کرے گا،